अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं ओपन डोर स्कॉलरशिप गाइडेंस। तो वेलकम बैक एक न्यू वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक बंदे के लिए जो ओपन डोर ओलंपिड है और या ओलंपिड बनने जा रहा है। तो ये स्टेप्स हर उस बंदे के लिए है, ठीक है। तो करंट जो सिचुएशन है मैं वो डिफ़ाइन करूँगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए अभी करंट सिचुएशन में फॉर नाउ, और उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो मोस्टली हम ट्रैकिंग आईडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसको मिला है, जिसको नहीं मिला, जिसको मिला है उसको क्या करना चाहिए, जिसको नहीं मिला है उसको क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के साथ, अपनी मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है। यानी ओपन डोर जो मिनिस्ट्री है, रशियन गवर्नमेंट फेडरेशन जो मिनिस्ट्री है, उसके साथ आपने क्या क्या कम्युनिकेशन उसके साथ करनी। तो आज मैं आपको यही डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है। और मैं आपको अपनी मेल्स भी दिखाऊंगा जो मैंने यूनिवर्सिटी के साथ किए थे, मैंने कैसे ट्रैकिंग आईडी ली है और क्या क्या मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन किए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है जितना मैं भी देख रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स की मैसेजेस मुझे आ रहे, कमेंट्स आ रहे, उनको बहुत ही ट्रबल पेश हो रही है ये ट्रैकिंग आईडी लेकर, और करंट जो सिचुएशन है, जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, ठीक है। तो मैं चलें मैं आपको अपनी ईमेल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो करंट क्वेरीज़ है आप सबकी मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो वैसे मैंने नोट्स बनाए ताकि आप सब की जो क्वेरीज है मैं वो सारी क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों ने अपनी आईडी ली है, ट्रैकिंग आईडी, जिस बंदे को ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी है, ठीक है, तो ये तो उनके लिए एक बेस्ट वो अपॉर्चुनिटी है कि उसको मिल चुकी है। तो उसको अभी क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपको मिल चुकी है तो आप जो न्यू प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी या मिनिस्ट्री आपको मेल करेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपकी जो ट्रैकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो आपकी स्टेजेस है वो आपने देखने हैं। लेकिन ये ऐसे चेंज नहीं होंगे कि बस अगर आपको मेल नहीं आई और वो चेंज हो जाएगा। हर स्टेज आपको चेंज होने पर आपको एक मेल भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी जब स्टेज आपका चेंज हो जाए आपको एक मेल भी रिसीव हो जाए कि आप इनपुट से सेकंड स्टेज में चले गए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाटएवर जो भी स्टेजेस है अभी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका स्टेज चेंज हो जाए आपको एक मेल भी रिसीव हो जाएगा कि आपकी स्टेज चेंज हो चुकी, स्टेज तक आप चले गए। अगर आपको मेल आ गया तो आप उधर भी पूरी ईमेल में आपको पता लग जाएगा कि मेरे स्टेज क्या है और जो और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, ठीक है। देखिए ट्रैकिंग आईडी अब आपको मिल चुकी है। जब बंदे को ट्रैकिंग आईडी मिल जाए, ठीक है, तो एक बात तो ये है कि रीसेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, ये ऐसा है कि वो सीट प्रोवाइडेड थे, आपने उसी टाइम में हंट कर लिया। जो हमें लास्ट हम जब एप्लीकेशन फिल कर रहे थे तो उसमें सीट प्रोवाइड है जो यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसी सीट के ड्यूरिंग आपने वो सिलेक्शन कर दिया। तो इस बार आपका ये कंफर्म ही हो गया। अगर आपने जो अवेलेबल सीट्स थे और आपने यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लिया और उसी में आपकी प्रोसेस अभी जारी है, तो ये तो आपका कंफर्म है कि आपकी एडमिशन मेरी तरफ से जो है 99.9% कंफर्म है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी है और आपकी कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के साथ शुरू है, तब भी आप कंफर्म है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आप आ सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जिनको ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी थी एंड स्टिल दे वर इन अ फर्स्ट स्टेज एंड दे नेवर get any further process and any further emails from the ministry or any organization. So ये भी कंफर्म नहीं था उस टाइम कि अभी हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हमें ये स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा।
ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم جو ہے کرنٹ سچویشن جو پروسیس تھا تو اس میں تو انہوں نے سیٹ اویلیبل کی تھی, جو اس سیٹ کو ہنٹ کر دیا اس نے, تو بس اس کا اسکالرشپ ابھی لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی طرف سے ای میل بھی آئیں گے اور منسٹری کی طرف سے بھی. تو آپ کوشش کریں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے رہے, ہر پروسیس کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو کوشش کریں اس کو اس سے پوچھیں, رپلائی کریں اس میں کہ مجھے یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. وہ آپ کو میسیجز کریں گے. ہاں کچھ لیٹ ہو جائے کیونکہ اوبیسلی بہت ہی اسٹوڈنٹس ہیں تو کچھ وہ ہوں گے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن رکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو میل کرے, اس کو میل کرے, یہ پوچھے وہ پوچھے, پوچھتا رہے اسے. ٹھیک ہے, اور جس کو ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ملی ابھی تک, ٹھیک ہے, تو آپ بے فکر ہو جائے, ابھی بہت ٹائم باقی ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو ٹریکنگ آئی ڈی ملی تھی وہ تقریباً مئی میں آئی تھنک مجھے ملی تھی. ہاں مجھے مئی میں ٹریکنگ آئی ڈی ملی تھی. ٹھیک ہے, تو جون جولائی, ہاں مئی میں ملی تھا. میں ابھی دیکھوں گا کہ مجھے کب ملی تھی. ویسے میرے پاس یہ ہے, ابھی ہم دیکھیں گے کہ مجھے ٹریکنگ آئی ڈی کب ملی تھی, تو اس کے بارے میں بے فکر ہو جائے, آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جس یونیورسٹی کی فرسٹ پریورٹی تھی آپ کی, اسی سے ہی آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی ملے گی. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ یہ ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو منسٹری کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے ملے گی. ٹھیک ہے, یونیورسٹی والوں کو آپ بھی میل کر سکتے ہیں ٹریکنگ آئی ڈی کے لیے, اور منسٹری کو بھی آپ میل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو اکثر آپ کی کمیونیکیشن ہوتی رہتی ہے یونیورسٹی کے ساتھ, لیکن ٹریک آئی ڈی آپ کو نہیں ملتی. تو آپ یہ بے فکر ہو جائے, یہ نہ سوچے کہ مجھے ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ملی تو میرا اسکالرشپ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پروسیس ادھر کنٹینیو ہوتی ہے, لیکن آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ملی تو وہ آپ اس کو مل چکی ہے, لیکن اس نے آپ کو پرووائڈ نہیں کی یونیورسٹی والے نے. تو آپ یونیورسٹی کو پھر میل کریں کہ مجھے ٹریکنگ آئی ڈی دے دے. اگر آپ کی پروسیس ابھی کنٹینیو ہے, آپ سے ڈاکومنٹس لے رہے, ڈاکومنٹس پروسیس کروا رہے, آپ سے پوچھے کہ یہ سائن کرے وہ سائن کرے, کیونکہ یہ ہوتی رہتی ہے کچھ چینجز وہ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چینجز کریں وہ چینجز کریں. ٹھیک ہے, تو وہ چینجز آپ کرتے رہے اور اس سے پوچھے کہ مجھے اپنی ٹریکنگ آئی ڈی پرووائڈ کر لے. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی والے آپ کو پھر ٹریکنگ آئی ڈی دے دے گی, اور اس کے ساتھ آپ منسٹری والوں کو بھی میل کر لے کہ مجھے ٹریکنگ آئی ڈی مجھے اپنی دے دے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اپنا نمبر بتا دو گے تو وہ آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی دے دے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ ابھی آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ملی ہے تو آپ کا اسکالرشپ نہیں ملے گا, تو انشاءاللہ آپ کو مل سکتا ہے اور آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر یونیورسٹی کی اپنی پروسیس ہوتی ہے, اور کوئی جلدی پرووائڈ کر لیتا ہے, کوئی تھوڑی سی ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جس کو ٹریکنگ آئی ڈی نہیں ملی ابھی تک, ٹھیک ہے, جب اس کو مل جائے تو جو صبر اور جو پروسیس اس بندے کی ہوئی ہے جس کو ٹریکنگ آئی ڈی پہلے مل چکی ہے, اس کا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے ہر پروسیس میں. اگر آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی لیٹ ملا ہے تو آپ کا پروسیس بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گا, 1-2-3 مہینے میں آپ کا پروسیس ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بے فکر ہو جائے کہ اگر آپ کو آئی ڈی لیٹ مل گیا تو آپ کا پروسیس بھی جلدی پھر ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات اور, جو اولمپیڈ ہے, جو بھی اسٹوڈنٹس ہے جس کو ٹریکنگ آئی ڈی مل چکی ہے یا جس کو نہیں مل چکی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دونوں اپنی ڈاکومنٹ پریپریشن کر لیں. جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ تیار کر لیں, وہ آپ اٹیسٹیشن کے لیے اس پہ پروسیس شروع کر لیں. آپ اپنی جو میٹرک, ایف ایس سی, بیچلر, ماسٹرز, اور اگر پی ایچ ڈی والے بندے ہیں تو پی ایچ ڈی, آپ اپنی ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن شروع کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ میں ہی مسئلے بہت آئیں گے. اگر آپ کی اٹیسٹیشن نہیں ہے, کیونکہ آپ جاؤ گے ادھر انٹرویو کے لیے, جب آپ کا ویزا جائے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے جاؤ گے تو آپ کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے, اپوسٹائل ہونے چاہیے, اور وہ آپ ادھر سبمٹ کرواؤ گے. ٹھیک ہے, یہ سارے مسٹ ہے ادھر جانے سے پہلے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ سے ایمبیسی میں ریکوائرڈ ہے. تو کوشش کرے کہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ ابھی سے شروع کر لے اور وہ کمپلیٹ کر لے, کیونکہ بعد میں بہت ہی لمبا پروسیس ہے اور پھر آپ کو بہت ہی مشکل پیش ہوں گے. تو جو آپ کی ڈاکومنٹ پروسیس ہے وہ شروع کر لے, اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا دوں گا. ویسے میں نے بنا بھی دیا ہے, لیکن اسٹل نیو ویڈیو میں آپ کے لیے پرووائڈ کروں گا ود نیو اپڈیٹس. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ڈائریکٹ کر لوں گا کہ آپ نے
शुरू कहाँ से करना है और कैसे जाना है, ठीक है। मैट्रिक से लेकर BSc MS तक जो भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है प्रोसेस बाय प्रोसेस कहाँ से कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके हवाले से ही बना दूंगा। अच्छा चलते हैं, मैं आपको अपनी ईमेल दिखाता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी के साथ कैसे ईमेल्स किए थे, वो कि क्या क्या ईमेल्स मैंने किए थे जो आप भी कर सकते हो और कर लो। उसके साथ कम्युनिकेशन आपने कैसे रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये फेज़ जो है ये आपने टच रहना है, यूनिवर्सिटी के साथ भी आपने टच रहना है, मिनिस्ट्री के साथ भी आपने टच रहना है, हर क्वेश्चन क्वेरीज उसके साथ आपने करनी है। तो चलिए मैं लैपटॉप की तरफ मैं आपको अपनी ईमेल्स दिखाता हूँ कि कैसे ईमेल्स मैंने किए थे अपनी यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री के साथ। ओके तो आप देख सकते हैं ये मुझे जो मेरी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी फर्स्ट प्रायोरिटी NSU, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जिसके साथ मेरा तकरीबन 7 महीने तक प्रोसेस जारी था, 6 मंथ तक, आई थिंक 6-7 मंथ तक। एंड फिर ऐसा हुआ कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना इसकी क्लासेस ऑन टाइम होते हैं और इसके क्लासेस शुरू हो गए और मेरा जो प्रोसेस था वो लेट हो गया था। तो इस वजह से इसने मेरा जो प्रोसेस था वो कैंसिल कर दिया अपने साथ और मुझे दूसरी प्रायोरिटी में सेंड कर दिया फीडो यूनिवर्सिटी में, जो साउथर्न फीडो यूनिवर्सिटी है जो करंट मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे। तो उस यूनिवर्सिटी में उसने मुझे सेंड कर दिया और फिर यहाँ मेरा जो प्रोसेस था वो शुरू हो गया और 2 महीनों के अंदर उसने मेरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर उसने अभी मैंने रिसेंटली उस यूनिवर्सिटी को मेल किया था इस NSU को कि अब मैं आना चाहता हूँ वापस। तो उसने मुझे मैसेज किया था कि हाँ आफ्टर 1 year यू कैन कम बैक एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी हेयर as if you want। बट मैंने नहीं किया क्योंकि NSU का जो सिलेबस था वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था यहाँ के सिलेबस से। तो इस वजह से फिर मैं नहीं गया क्योंकि फिर वहाँ से जो मैं सीखूँगा 3rd सेमेस्टर में वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि वो फिर बेसिक से तो नहीं सिखाएंगे। क्योंकि मैंने देखा था उसका जो सिलेबस था वो बेसिक्स टू एडवांस जा रहा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर मेरा इस यूनिवर्सिटी में हुआ था दैट वाज टोटली अमेजिंग यूनिवर्सिटी NSU। इसका जो AI एंड मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मेरे पसंद का सिलेबस था उसका, लेकिन मेरा नहीं हुआ। बस इसी में मेरी भलाई, मैं उसको अपने लिए बेहतर समझूंगा। खैर ओके तो देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में। देखिए उसने मुझे मेल किया था, जो फर्स्ट मैसेज ईमेल आया था थैंक यू फॉर चूजिंग NSU एज योर चॉइस फॉर स्टडी योर प्रीवियसली and receive the diploma studying master degree. Your application is undergoing document verification. Since you are applying for program English, you need to provide certificate of language proficiency. Please send it within this week. इसने मुझे मैसेज किया कि आपका इंग्लिश स्टार्ट है और आपने मुझे जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो मुझे सेंड करनी है। तो मैंने फिर नेक्स्ट में उसको ये सेंड कर दिया और बस थैंक यू एंड व्हाटएवर ये मैंने कह दिया और नेक्स्ट में चला गया। फिर उसने मुझे नेक्स्ट मेल किया कि थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। ओके तो मैंने फिर मैसेज किया रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड मी द लिस्ट वेयर आई कुड चूज़ माई मेजर इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने मैसेज किया था कि मुझे लिस्ट शेयर कर ले कि आपके साथ कौन कौन से कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि मैं उसमें चूज़ कर सकता हूँ। लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा मैसेज किया, सर मोहम्मद ओपन विनर मैथमेटिक्स एंड AI फॉर मास्टर ट्रैक सर अकॉर्डिंग टू माई प्रायोरिटीज एंड इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी आई एम वेटिंग फॉर न्यू अपडेट्स while my last update was my English proficiency I provided as you are requested. I am waiting for your kind response and so can you please tell me for next tips. Thank you sir। ये मैंने उसको मेल किया, ठीक है। फिर उसने मुझे ये सेंड किया। देखो मेरा प्रोसेस वहाँ पे जारी था, मेरे पास मेरा ट्रैकिंग ID भी नहीं था, लेकिन मेरा प्रोसेस कंटिन्यू था। उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग लिए। देखो फिर उसने मुझे क्या कहा, योर एप्लीकेशन नंबर ऑन द वेबसाइट फॉर मिनिस्ट्री एजुकेशन ऑफ साइंस एंड एजुकेशन फेडरेशन, ये मेरा ट्रैकिंग ID फिर मुझे मिला, उसने मुझे दे दिया और ये ट्रैकिंग वेबसाइट है जहाँ पे मैंने ट्रैक करना है। तो आपने मेल करना है। अगर आपको नहीं मिला है और आपका प्रोसेस इसी तरह वो आपसे मांग रहे कि मुझे ये सेंड करो वो सेंड करो, तो आपने मेल करना है कि मुझे ये प्रोवाइड कर ले, ठीक है। इसी तरह जब मैंने सेंड किया फिर उसका नेक्स्ट मेल आया मुझे, ठीक है। warm greeting from NSU University. We are sending you a summary of the verification of your documents.
تو آصف محمد خان پرووائڈیڈ پاسپورٹ, بیچلرز ڈگری, ٹرانسکرپٹ, لیگلائزیشن. یہ دیکھیے یہ اس کو چاہیے. پاکستانی اپوسٹائل از ریکوائرڈ فار ڈپلوما اینڈ ٹرانسکرپٹ, جو آپ کا ہائیسٹ ڈگری ہے وہی آپ نے صرف کرنا ہے. کنکلوژن پرووائڈ ڈیٹ فل سیٹ آف لیگلائزڈ ڈاکومنٹس پرووائڈیڈ, ایجوکیشن کین بی ریکگنائزڈ اینڈ لیول. دیکھیے ابھی یہ میل کرنٹ کچھ اسٹوڈنٹس کو آیا ہوا ہے, اس نے میرے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. تو دیکھیے اگر یہ میسج آپ کو یونیورسٹی نے سینڈ کیا ہے تو آپ نے یونیورسٹی کو ہی سینڈ کرنے ہیں. یہ دیکھیے میں نے پھر اس کو رپلائی میں یہ سارے ڈاکومنٹ سینڈ کیے جو اپوسٹائل تھے اور میرا پاسپورٹ بھی سب کچھ, ٹھیک ہے. تو اگر یہ میل آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے آئے تو آپ نے یونیورسٹی کو یہ سینڈ کرنے. اگر منسٹری کی طرف سے آیا ہے تو آپ نے منسٹری کو یہ ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے تو میں نے وہ سینڈ کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ وی ریسیوڈ یور ڈاکومنٹ, تھینک یو. اوکے تو نیکسٹ چلتے ہیں. دیکھو پلیز سائن دا فارم. اس فارم میں جو ہمارا اپلیکیشن فارم تھا, دیکھو کتنے ٹائم بعد اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا جو یہ مجھے کہا ہے جون 3. دیکھو مجھے جون میں ملا ہے. میں نے آپ کو مئی کہا تھا نا, مجھے ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے نا کہاں کب ملا ہے, مئی میں. ہاں مئی میں ملا ہے, مئی میں مجھے ملا ہے, ٹھیک ہے. مجھے مئی میں میرا ٹریکنگ آئی ڈی ملا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو دیکھیے اگر آپ کی ڈاکومنٹ کچھ مسٹیک ہو وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے کہ یہ فل کر لو. تو اس میں میرا سگنیچر لاسٹ میں رہ گیا تھا. اس نے کہا کہ یہ سائن کر کے مجھے واپس بھیجے اور میں نے ویسا ہی کر دیا. اوکے دیکھو پھر میں نے کیا میسیج کیا, آئی ہوپ دس میسیج ول فائنڈ یو ویل, آئی ایم کرنٹلی آن دا ان پٹ اسٹیج. یہ میرا فرسٹ اسٹیج تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا اور میرا چینجز نہیں ہو رہا تھا. جو ٹریکنگ تھا نا میرا چینجز نہیں ہو رہے تھے. میں نے پھر میسیج کیا کہ میں ان پٹ اسٹیج پہ ہوں آن دا پورٹل منسٹری ایجوکیشن اینڈ سائنس اینڈ رشین فیڈریشن ریگارڈنگ مائی ماسٹرز اپلیکیشن ٹو NSU. آئی ووڈ لائک ٹو کنفرم ویدر دس از دا ایکسپیکٹڈ اسٹیٹس فار NSU ماسٹر اسٹوڈنٹ ایٹ دس پوائنٹ اور اف اینی فردر ایکشن از نیڈیڈ فرام مائی سائڈ. دیکھو میں نے اس کو کہا کہ اگر کچھ اور بھی چاہیے تاکہ میرا چینج ہو جائے, جو اسٹیجز ہے یہ میرا چینج ہو جائے, تو اگر اس کے لیے کچھ چاہیے تو مجھے بتا دے, کیونکہ میرا ٹائم ہوا تھا اور میرا اسٹیج چینج نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اس کا رپلائی آیا مجھے, یور اسٹیٹس ان دا اسکالرشپ ڈسٹریبیوشن سسٹم از انڈر ریویو. The Russian Ministry of Education of Science reviewing your application. We do not know when your status will be changed. وہ یونیورسٹی والے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ کب چینج ہوگا, ٹھیک ہے. منسٹری والے ہی آپ کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ ریویو کر رہے ہیں, اور جب وہ ریویو کر لے تو فردر اسٹیٹس ہمیں بھی بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں, اور منسٹری والے آپ کو بھی میل کریں گے کہ آپ کا پروسیس کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں پھر. اوکے تو یہ مجھے ای میلس فرام رشین ایجوکیشن منسٹری, جو رشین یونیورسٹی ہے منسٹری ہے, اس کی طرف سے مجھے ای میل آیا تھا. یو ریسیو دس ای میل بیکاز دس ای میل ایڈریس واز انکلوڈ ان دا فارن سٹیزن اپلیکیشن ایجوکیشن رشین فیڈریشن. اف یو ڈڈ ناٹ سبمٹ ڈاکومنٹس ایجوکیشن رشین فیڈریشن سمپلی اگنور دس ای میل ٹو کنفرم دس ای میل بلو ٹو کنفرم یور ای میل فور. اوکے یہ ای میل مجھے اس وجہ سے ریسیو ہوا نا کہ یہ میرا ای میل, میرے ڈاکومنٹس اس کے ساتھ تھے, میرا ای میل اس کے ساتھ تھا جہاں پہ میرا اسکالرشپ لگنے والا ہے منسٹری کے ساتھ جو میرا پروسیسنگ ہے. تو اس نے مجھے یہ ای میل کیا. اگر یہ ای میل جو آپ کو ابھی ریسیو ہوا ہے یہ میل, تو اگر یہ آپ کے ڈاکومنٹ کے ریلیٹڈ ہے, یعنی اگر آپ کے پروسیس کے ریلیٹڈ ہے, اگر ایسا بھی ہو نا, اگر یہ مجھے ابھی ریسیو ہوا تو آبویسلی یہ تو میرے ریلیٹ نہیں ہے نا ابھی, کیونکہ میں تو آلریڈی پڑھا ہوں. اگر یہ آپ کی ریلیٹ ہے تو اس کو کنفرم کر لے, اگر یہ آپ کی ریلیٹ نہیں ہے تو اس کو اگنور کر لے. تو میں نے کنفرم کر لیا کہ ہاں یہ میرے ریلیٹ ہے اور میرا ای میل سب کچھ صحیح ہے, میرا ہی آپ کے ساتھ پروسیس شروع ہے. تو اس نے مجھے ویلکم کر دیا کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس وغیرہ وغیرہ آپ کا ویلکم ہے. اور منسٹری نے بھی مجھے پھر کیا کیا, میرا جو رجسٹریشن نمبر تھا, ٹریکنگ آئی ڈی, وہ مجھے دے دیا اور مجھے کہا کہ آپ اپنا ٹریکنگ یہاں سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دوسرا اسٹیٹس دوسرا مجھے پھر ریسیو ہوا, چینج ٹو انفارمیشن ڈسٹریبیوشن کوٹا ایڈمیشن. دیکھیں یہ منسٹری کی طرف سے مجھے یہ ای میل, جب میرا اسٹیٹس چینج ہوا انڈر ریویو تک چلا گیا, ٹھیک ہے,
تو یہاں منسٹری نے اپنا کام کر دیا, ٹھیک ہے, منسٹری نے اپنا کام کر دیا, میرے ڈاکومنٹ اب یونیورسٹی کو سینڈ کر دیے. اب یونیورسٹی والے میرے ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور ادھر وہ پروسیس کریں گے کہ آیا ہمارے ساتھ ابھی کوٹا ہے, اس کا مطلب ایڈمیشن, یہ ساری چیزیں وہی دیکھیں گے ابھی, ٹھیک ہے. منسٹری کے ساتھ میرا سب کچھ ختم, اب یونیورسٹی والے کریں گے. اچھا, جب یہ ہو گیا تب مجھے منسٹری کی طرف سے دوبارہ میل آ گیا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو ہم نے سیکنڈ یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے, ساؤتھرن فیڈرل یونیورسٹی, جسٹ بیکاز اس کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. دیکھو یہ مجھے اکتوبر کو ملا ہے. کیوں؟ دیکھیے ادھر ٹائم لکھا ہے اکتوبر, کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا این ایس یو والے اپنے کورسز سپتمبر میں شروع کرتے ہیں, اور میرا ابھی بھی پروسیس جو ہے نا کنٹینیو تھا, تو اس نے مجھے اسپیڈو یونیورسٹی میں سینڈ کر دیا اور مجھے اسائن کر دیا. یہ دیکھیں اس کے اسائن ٹو یو ہیو بین اسائن ٹو یونیورسٹی آف ساؤتھرن فیڈرل یونیورسٹی, ٹھیک ہے, اور اس نے مجھے ای میل بھی دے دیا. یہ رجسٹریشن سب کچھ سیم تھا, بس میرا اپلیکیشن سب کچھ اب ساؤتھرن فیڈرل یونیورسٹی میں سینڈ کر دیا گیا, اور اسی میں ہی مجھے ای میل بھی دے دیا کہ آپ اس بندے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور جو پروسیس ہے وہ آپ کنٹینیو اس کے ساتھ رکھ لو. اور ادھر میرا پھر انرولمنٹ ہو گیا, چینج یور سسٹم انفارمیشن کوٹا اسٹوڈنٹس ناؤ سینٹ یو ہیو بین اسٹڈی, اوکے. اس نے کہا کہ آپ کو ساؤتھرن فیڈرل یونیورسٹی میں سینڈ کر دیا گیا اور آپ وہیں پہ ہی انرول ہوں گے. اب یہ وہی ای میل ہے, مجھے پھر دوبارہ آ گیا. اچھا, یہ تو اسلام آباد جو اپوائنٹمنٹ کے لیے میں نے ای میل لیے تھے, اوکے. تو یہی میرے ای میل تھے, یہی میرا کمیونیکیشن یونیورسٹی کے ساتھ اور منسٹری کے ساتھ ہے. تو آپ بھی اسی طرح کمیونیکیشن کر سکتے ہیں, اور جو بھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ کویریز آپ کی جو ہے کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو اگر اسٹل بھی آپ کی کچھ کویریز ہے یا اسٹل آپ کنفیوز ہے کسی پوائنٹ پہ, تو آپ میسج کریں, مجھے ای میل کر لیں, ای میل نہیں, مجھے میسج کر لیں. واٹس ایپ پہ بھی کر سکتے ہیں, میرا گروپ آلریڈی لنک اوپر گیا میں نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لنک اس کا بھی ہے, واٹس ایپ گروپ کا بھی ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, انسٹاگرام کا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میرے گروپ میں بھی, اور یہاں بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, تو میں اس کے اکارڈنگلی آپ کو پھر گائیڈ کر لوں گا. اور اگر آپ کے پروسیس زیادہ ہے, اپنی کویریز آپ کی لینتھی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے ٹوٹل ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں, تو آپ وہ بھی مجھے کہیں, تو میں اس کے اکارڈنگلی آپ کو ڈیٹیل سے ہی سمجھا دوں گا ویڈیو کے تھرو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعا میں مجھے یاد رکھیے, اور اللہ آپ سب کو کامیاب رکھے, خوش رہو. اللہ حافظ, بیسٹ آف لک.